آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہے عقیدہ ختم نبوت کے دلائل۔ عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پچھلی جتنی بھی اسباق ہو گئے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہوگا ہم قادیانیت اور سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ قادیانیت جو ہے وہ ایک جھوٹ ساز ایک لوگ ہیں، جھوٹ گڑھنے والے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے عقیدہ پڑھا، عقیدہ کسے کہتے ہیں، پھر عقیدہ ختم نبوت کے دلائل۔ آج جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے جو دلائل ہیں نا جتنے ہم نے پڑھے تھے اس کو سارے کو دفعہ ریوائز کریں گے، سارے دلائل جتنے ہم نے پڑھے تھے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے طالبات، آپ لوگوں سے میں نے سننا بھی ہے جو میں بتاؤں گی اور آپ لوگوں نے اس کو بیان بھی کرنا ہے تاکہ اگلی جو کلاس ہو اس میں یہ 10 دلائل جو بھی آپ کے سامنے پڑھیں وہ آپ کو پر آتے ہیں۔ قرآن سے دلائل پڑھیں گے، آج ادھر سے پڑھیں گے۔ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نیا نبی قیامت تک کوئی نیا نبی کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی۔ پھر پڑھیں، پھر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دلیلیں پڑھنی ہے اس بات پر کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آخری نبی ہے اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی۔ جب ہم قرآن سے دلیل پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے نا قرآن کا انکار انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ اگر قرآن کا کہ کسی ایک لفظ کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اب ہم جو دلیلیں دیں گے وہ قرآن سے دلیلیں دیں گے اور ان دلیلوں میں ثابت ہوگا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی۔ اگر کوئی ان دلیلوں کا انکار کرتا ہے تو وہ خود کیا ہے؟ کافر۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بالکل اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے بیٹھنا ہے تاکہ جو دلیلیں پڑھیں آپ کو یاد کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، پہلے ادیان کے غیر محفوظ ہونے کی ایک بڑی وجہ ان ادیان میں ختم نبوت کے عقیدہ کا اعلان نہیں ہوتا تھا۔ یعنی پہلے جو دین تھے نا اس میں ختم نبوت نہیں تھی، ان کا جو نبی ہوتے تھے وہ آخری نبی نہیں ہوتے تھے۔ مدعیان نبوت کے سلسلے کو روکنے کے لیے ان ادیان میں کوئی دیوار نہیں بنائی گئی، کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سچے انبیاء کے ساتھ ساتھ جھوٹے مدعیان بھی یک بعد دیگر ہوتے رہے، آتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی جتنے بھی ادیان تھے، پہلے دین تھے، ان میں اس بات کا اعلان نہیں کروایا گیا تھا کہ اب کوئی اور نبی، کیونکہ ان کے پہلے جتنے بھی ادیان آئے ان کے بعد نیا دین بھی آنا تھا اور نئے نبی نے بھی آنا تھا۔ جب ان میں یہ اعلان نہیں کروایا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہوا کیا؟ بہت سارے جھوٹے لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی دعوت سے متاثر بھی لوگ ہوئے اور یہ مدعیان نبوت ایک بڑی آزمائش اور فتنہ ہوتے تھے۔ اگر یہودیت اور مسیحیت کی تاریخ پڑھیں، یہودیوں کی اور مسیحیوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو دونوں مذاہب کے اہل علم سر پکڑتے تھے اور روتے نظر آتے تھے اور اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ عجیب مصیبت ہے کہ ہر دوسرے روز نیا نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ مسیحیت میں اور یہودیت میں ان کے جو اہل علم تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ سر پکڑتے نظر آتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ کوئی نہ کوئی روز کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اس بات کا انتظام نہیں تھا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اب وہ جو دعویٰ کرتا تھا اسے صادق اور کاذب ثابت کرنے کے لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا علماء کے لیے کہ وہ کیا کریں جس سے عوام آسانی سے سچے اور جھوٹے کا فرق کر سکے۔ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہودی اور مسیحی دنیا کو اس آزمائش کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑا کہ ان میں سلسلہ نبوت جاری تھا جس سے جھوٹے دعوے دار راہ نکالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان میں سلسلہ نبوت جاری تھا، نبی علیہ السلام کی امت میں یا نبی علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہیں ہے۔ پہلے دینوں میں سلسلہ نبوت جاری، آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد سلسلہ نبوت جاری۔ اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، پہلے دینوں میں سلسلہ نبوت جاری تھا، نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب سلسلہ نبوت کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ ایک یہودی کی حضرت عمر سے ایک موقع پر مکالمہ بھی ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین، آپ اپنی مقدس کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی نا تو ہم اس روز کو روز جشن بنا لیتے، لیکن آپ لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔
اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ آیت، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ آیت کتنی عظیم الشان ہے اور امت کے حق میں ایک عظیم نعمت ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دین، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا. یعنی یہ ایسی آیت اگر ہماری اوپر نازل ہوتی تو پھر کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا تھا نا. نبوت آتی ہے تو دین، نبوت کا سلسلہ جب جاری ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے دین کے احکام بھی جاری رہیں گے. تو اگر یہ آیت ہم میں آ جاتی نا تو ہم اس مصیبت سے بچ جاتے. کس مصیبت سے؟ کہ آئے روز کی دعوی نبوت کر دیتا ہے. آپ کے ہاں قرآن میں یہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے دعوی نبوت نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں ہے. تو آپ نے اس آیت جب یہ نازل ہوئی تو اگر ہم میں سے کسی پر، یعنی ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو رات میں، تو ہم اس دن کو جشن کا دن مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وقوف عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم آیت جب نازل ہوئی تو کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن. کس میں آتا ہے یہ؟ ذی الحجہ میں 12 تاریخ کو نا. کون سی تاریخ؟ 9-10 محرم کو. کیا بات ہے؟ 9 ذی الحج کیا ہوتا ہے؟ یوم عرفہ. تو آپ اللہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے یہ آیت نازل ہوئی، یہ تو رکھائی عید کے دن ہے. یعنی عرفہ کا دن ایک بڑا دن ہوتا ہے نا، تو وہ آلریڈی ایسا دن ہے کہ جس دن ہماری طرح سے ایک طرف سے جشن ہی ہوتا ہے، تو ہمیں علیحدہ سے اس کے لیے کوئی جشن کرنے کی منانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح حضرت عمر فاروق نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہمیں کسی نئے تہوار اور جشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیان ایک تاریخی شہادت کا درجہ رکھتا ہے. یہ شہادت روایتی اور تاریخی طور پر بھی معتبر ہے اور قرآن اور آثار کے اعتبار سے بھی قابل فہم ہے. اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ ایک یہودی عالم کی شہادت کے مطابق یہودی مذہب میں کوئی ایسا اعلان نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی. اس پوائنٹ کو سمجھے. اس نے حضرت عمر کو کیوں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جب وہ یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو آپ لوگ جشن کا دن مناتے. اس نے اس لیے کہا کہ اس دن آپ کی یہ آیت نازل ہو جانے سے آپ کے ہاں صد باب ہو گیا کہ اب کوئی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا، سلسلہ نبوت جاری نہیں ہے. اگر یہ ہمارے یہودیوں پر نازل ہو جاتی، یعنی ہماری کتابیں موجود ہوتی، تو ہم تو بہت جشن مناتے، کیونکہ آئے روز کوئی اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو انہوں نے حسرت اور افسوس کا اظہار کیا. بہرحال تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس مذہب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی اور دین کو کامل کر دیا اور آخری اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. یعنی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اس پوائنٹ کو سمجھ آگے چلے. اس میں کوئی سوال پوچھوں تو بیان بھی کر دیں گے. جو میں نے بات جس انداز سے بیان کی ہے، کچھ اس طرح کی بات کو آپ اسی انداز سے بیان کر سکتے ہیں؟ کر سکتی ہیں؟ نہیں تو یہودی عیسائی کیا ہیں؟ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے اسی لیے یہودی عیسائی ہیں. اگر قرآن پر وہ کہتے ہیں ہم پر نازل ہوئی ہوتی، یعنی تورات میں آئی ہوتی تو دیکھو نا، یہ تو آپ لوگوں کے قرآن میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں، حفاظت دین کا آسمانی وعدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہوا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حفاظت ہے نا، دین کی حفاظت، اس کا جو آسمانوں سے وعدہ ہوا اس کی وجہ ختم نبوت ہے. قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے دین کے متعلق دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. لکھیں پوائنٹ. دین کے متعلق دو چیزیں بڑی اہمیت. کیا کہا ہے میں نے؟ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 حفاظت دین. ایک ہے اشاعت دین اور نمبر 2 کیا ہے؟ حفاظت دین. قرآن مجید میں دین اسلام کے بارے میں ان دونوں کو واضح اشارے میں، ان کے دونوں کے واضح اشارے موجود ہیں. اشاعت دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کون سی چیزیں؟ اشاعت دین اور، بس اب میری بات سنیں، اشاعت دین اور حفاظت دین، یہ دو چیزیں، اور ان دونوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کن دونوں کے متعلق؟ جی. اللہ تعالیٰ نے اشاعت دین کے بارے میں کہاں ذکر کیا ہے؟ صرف لکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 33. جی سورہ توبہ آیت نمبر 33. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناخوش ہی ہوں. ترجمہ دوبارہ پڑھوں؟ آپ نے صرف آیت کا حوالہ لکھنا ہے. 33.
آیت کا ترجمہ سنیں. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے. اس دین کو دنیا کے تمام دین پر کیا کر دے؟ غالب کر دے. اگرچہ مشرک کو یہ بات ناپسند ہو، ناخوش ہو. اس آیت سے صاف کیا معلوم ہوا کہ دین اسلام تمام ادیان پر، دوبارہ بولے، دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے، اور صرف سیاسی انتظامی طور پر نہیں بلکہ تسخیر ذہنی اور تسخیر عقلی کے میدان میں بھی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ذہن کو بھی مسخر کرتی ہیں، عقل کو بھی مسخر کرتی ہیں، اور وہ ہے دین اسلام. تو دین اسلام کو غلبہ حاصل ہے. جتنے بھی دین، جتنی بھی شریعتیں آ چکی ہیں، جتنے بھی انبیاء آ چکے ہیں، جو بھی شریعتیں وہ لا چکے ہیں، اس میں غلبہ کون سے دین کو حاصل ہے؟ دین اسلام کو. دوسری چیز تھی اشاعت دین. یہی ہے نا، اشاعت پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے دین، اور یہی غالب کر دیا. اس کی دلیل آپ کو کہاں ملے گی؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ حفاظت دین. اس کے لیے لکھے سورہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کون سی؟ سورہ حجر. سورت بے شک ہم نے یہ کتاب اتاری اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. آیت نمبر ہے 9. صرف لکھے سورہ ہجر آیت نمبر 9. سورہ ہجر آیت نمبر، اس میں حفاظت دین کا وعدہ ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں کس کا وعدہ تھا؟ اور اس سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں کس کا وعدہ ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لا، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی. جی، اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا واضح اعلان ہے، جس سے واضح ہوا دین اسلام میں اشاعت دین اور حفاظت دین کا خدائی وعدہ ہے. دین اسلام کی حفاظت کا اور اس کی اشاعت کا وعدہ کس نے لیا ہے؟ میں نے کیا بولا ہے؟ دین اسلام کی اشاعت کا اور اس کی حفاظت کا وعدہ کس نے لیا ہے؟ سابقہ ادیان اور دین محمدی میں یہی فرق ہے. پہلے جتنے بھی دین آ گئے اور دین محمدی میں کیا فرق ہے؟ یہی ایک پوائنٹ ہے. بڑا فرق ہے کہ سابقہ دیان میں اشاعت دین تھی لیکن حفاظت دین کا سامان نہیں. اشاعت تھی، بہت اشاعت ہوئی، بڑے نام ہوئے، بڑے چیزیں انہوں نے فتح کی، بڑے علاقے فتح کیے، لیکن ان کے دین کی حفاظت. تورات آج محفوظ ہے کیوں؟ حفاظت دین کا وعدہ صرف کس کا تھا؟ عیسائی نظر آتے ہیں اس وقت بھی بہت پھیلے، یہودی نظر آئیں گے اس وقت بھی بہت، کیونکہ اشاعت کا اللہ نے وعدہ لیا تھا. کس چیز کا وعدہ نہیں دیا تھا اللہ نے؟ اس لیے ان کی جو احکامات تھے وہ صحیح سالم موجود نہیں ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو اس بات کو سمجھ لیں. اب یہ جو میں کہہ رہی ہوں اس کو سنیں صرف، کہ سابقہ دیان اور دین محمدی میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ سابقہ دیان میں اشاعت دین تھا لیکن حفاظت دین کا آسمانی وعدہ نہیں تھا. اس لیے اشاعت دین کے میدان میں بعض سابقہ دیان کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے دور میں کسی نے آدھی دنیا فتح کی، کسی نے چوتھائی دنیا پر اتنا گہرا اثر چھوڑا، لیکن حفاظت دین کا آسمانی وعدہ نہ ہونے کی وجہ سے تمام ادیان اندرونی سازشوں اور بیرونی اثرات کی وجہ سے بہت جلدی بگاڑ کا شکار ہو گئے. جتنے بھی دین گزر چکے ہیں سارے کس کا شکار ہوئے؟ بگاڑ کا. حتیٰ کہ مذہب کے بنیادی عقائد بھی بدل گئے. جو بنیادی عقائد تھے نا ان کے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ بدل گئے. رہا یہ سوال کہ سابقہ دیان کے ساتھ حفاظت دین کا آسمانی وعدہ کیوں نہیں تھا، تو اس کا جواب یہی رکھیے گا یاد کہ تاریخ انسانیت میں جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، اگرچہ ان تمام کی نبوتیں بھی کامل تھیں، ان کے ادیان بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے کامل تھے، لیکن جیسے یہ تمام انبیاء خاص مدت خاص لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ان کی نبوتیں زمانہ اور انسانوں کے اعتبار سے عام اور سب پر محیط نہیں تھی، اسی طرح ان کی شریعتیں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. سوال ہے نا، صرف دین محمدی کیوں غالب آیا؟ اسی ہی کی کیوں حفاظت ہے؟ باقی ادیان صرف وہ ان کی شاعت تو ہی حفاظت نہیں ہوئی. وجہ کیونکہ نبوت ان کی، جیسے ان کا وقت خاص تھا، ان کا ایک ٹائم پیریڈ تھا نا ان کی نبوت کا، کیونکہ وہ آخری نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور کب تک ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین محمدی کے لیے حفاظت دین کا وعدہ کر لیا، کیونکہ ان کے دین نے کب تک رہنا تھا. اور جو پہلے دنوں میں، پہلے ادیان میں حفاظت دین اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ان کی شریعت نے قیامت تک رہنا، جیسے تک وہ خود آئے اور قیامت تک کے لیے نبی نہیں تھے، اس لیے ان کا دین یا وہ جو احکامات لائے وہ قیامت تک کے لیے نہیں چلیں گے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس دین نے چونکہ قیامت تک رہنا تھا. کون سے دین نے یسرا؟ دین محمدی نے. اس دین نے چونکہ قیامت تک رہنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملنی تھی، اس لیے اس کی حفاظت کا آسمانی وعدہ آ گیا. کلیئر ہے سب کو؟ کوئی سوال ہے؟
اچھا جو میں نے لکھوایا جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. کیا آسمانی وعدے دو ہیں, ایک ہے اشاعت, دوسرا ہے اشاعت دین سورہ توبہ آیت نمبر, حفاظت دین سورہ ہجر آیت نمبر 9. تو یہ سمجھ آ گیا, حفاظت دین کا بھی وعدہ ہے اور اشاعت دین کا بھی وعدہ. پہلے ادیان اور دین محمدی میں کیا فرق ہے؟ پہلے ادیان میں صرف اشاعت دین کا وعدہ ہوتا تھا, حفاظت دین کا وعدہ ابھی تک میں نے یہ پڑھایا ہے. صحیح ہے, اب آئیں پہلی دلیل پر, عقیدہ ختم نبوت کی پہلی دلیل. وہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے. قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت ملنے کا ذکر, آپ کیوں نہیں لکھ رہی؟ لکھیں. نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبوت ملنے کا قرآن میں ذکر, اس پوائنٹ کو اب سمجھیں. اتنا سا لکھ لیے, اتنا پوائنٹ لکھ لیا کہ آقا کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا قرآن میں ذکر. اب اس کو سمجھ لیں, اب لکھنا چھوڑ دیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اس امت سے نبوت اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیا کہ اس قرآن پر ایمان لانا ہے اور وحی پر ایمان لانا ہے, یا جس جگہ ہدایت اور نجات کے لیے وحی اور نبوت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا, وہاں صرف دو ہی قسم کی وحی اور نبوت کا ذکر ہے. کتنی قسم کی؟ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت, اور دوسری وہ وحی اور نبوت جو آپ سے پہلے نبیوں کو ملی. قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے نا, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من بعدک, نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, وما ينزل من بعدک کا لفظ قرآن میں. تو دیکھیں کیا ہے, آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں, اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے, یہی نجات ہے, یہی ہدایت ہے. اگر آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے بعد میں بھی آنا ہوتا تو کیا فرمایا جاتا کہ نجات وہی پاتے ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ سے پہلوں پر جو وہی نازل ہے اس پر ایمان لاتے ہیں, اور قیامت تک جو وہی نازل ہوگی ہے جو نبی آئے گا اس پر ایمان لائے گا. اللہ نے قیامت کا ذکر کیا, صرف آپ کا ذکر کیا, آقا علیہ السلام کا اور ان سے پہلے جن کو نبوت ملی ان کا ذکر, بس. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملے اور پھر اس پہ وہی بھی نازل ہو جس پر ایمان لانا ہے ہدایت و نجات کے لیے ضروری ہو, پورے قرآن میں اس کا اشارہ نہیں ملتا, نہ اشارتاً نہ کنایتاً, کہیں بھی واضح طور پر بھی نہیں, اور اشارتاً بھی اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی اور کسی فرد یا بشر کو نبوت ملنا ہوتی تو پہلے نبی علیہ السلام کی وحی نبوت کی نسبت نئے آنے والے نبی کی وحی اور نبوت پر ایمان لانے کا اقرار کروانا ضروری اور لازم تھا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کا یہ ذہن تیار کر دیں کہ ان کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی انہوں نے ایمان لانا ہے. آقا علیہ السلام نے ایسی ذہن سازی, کیونکہ پتہ تھا, کیونکہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں خاتم النبیین لا نبی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی. یہ اس بات کی دلیل ہے, قرآنی دلیل بھی ہے کہ آقا نبی آخری ہے, آخری نبی ہے, آخر الزمان ہے, آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اتنا پوائنٹ سمجھ آ گیا. آیت نمبر لکھیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 4, سورہ بقرہ آیت نمبر, اور سورہ مائدہ آیت نمبر 59. سورہ مائدہ آیت نمبر 50, اور پہلی کیا لکھوائی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر. سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں کیا ہے سنیں, بس حوالہ لکھ لیے نا, ریفرنس لکھ لیے. اب سنیں کیا ہے, ایمان وَلْيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا, اور وہ آخرت کو یقینی, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور جو میں نے آپ کو سورہ مائدہ لکھوائی ہے اس میں ہے, یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل. اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور کلام میں اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر, اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں. صرف کس پر ایمان لاتے ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام پر جو اتارا گیا یعنی قرآن, اور جو پہلے اتارے گئے اس پر. یہ بات بری لگتی ہے, مطلب یہ کہ صرف کسی پر ایمان ہے. اگر بعد میں بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن میں اشارتاً یا کنایتاً یہ ذکر ہوتا کہ بعد میں جو آئیں گے اس پر بھی ایمان لانا ہے. ایسا ذکر اب پتہ چلا آقا کے بعد آخری نبی ہے آقا, نبی علیہ السلام کے بعد کوئی قیامت تک نبی علیہ السلام کی نبوت ہی قیامت تک جاری رہے گی. قیامت تک کے مرد و زن سب کی نبی کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک دلیل. اس کے اندر میں نے 2 ریفرنس دکھوائے, اب لکھوائیں, لکھیں دلیل نمبر 2. اب وہ کیا ہے, دلیل نمبر 2 لکھ لیا, پہلے اس کو سمجھے پھر اس کا ریفرنس لکھواتی ہوں.
اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ان دو حضرات نے اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. کس نے دعا کی؟ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں نقل کیا. لکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 129. سورہ بقرہ آیت نمبر 1. اچھا جی, وہ دعائیں کیا تھی سنیں میری طرف. اب لکھ لیا نا حوالہ, اب سنیں. ان دعاؤں میں ایک یہ دعا تھی کہ بیت اللہ کی آبادی کے لیے ایک عظیم الشان رسول کی بعثت بھی کی جائے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا تھی. اب دیکھیں اس دعا میں حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی شامل تھے. حضرت ابراہیم تھے اور حضرت اسماعیل. اور دعا میں کون سا لفظ آیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ اس شہر میں کیا بھیج دے؟ ایک رسول. اور رسول واحد کا صیغہ ہے تثنیہ جمع؟ واحد ہے نا. رسولن کس کا صیغہ ہے؟ واحد کا. کہ حضرت ابراہیم کی طرف سے بارگاہ الہی میں فقط ایک رسول کی بعثت کا سوال کیا گیا. کتنے نبی مانگے تھے انہوں نے؟ کتنے رسول مانگے تھے؟ ایک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل کی اولاد سے فقط ایک ہی رسول کو مبعوث فرمایا. کیسی پیاری بات ہے. حضرت اسماعیل کی آل سے کتنے نبی آئے؟ کتنے نبی آئے؟ حضرت ابراہیم کی کتنی شادیاں تھیں؟ ہے نا, 2 تھی نا. تو حضرت اسماعیل کی آگے جو, یعنی وہ حضرت اسماعیل جن بیوی سے ہوئے تھے, حضرت اسماعیل سے آگے کتنے نبی آئے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس میں ان کے ساتھ شریک کون تھے؟ حضرت اسماعیل. تو ان دونوں کی دعا کا نتیجہ, حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے نبی علیہ السلام. اور نبی کتنے مانگے انہوں نے حضرت ابراہیم نے؟ ایک. اور وہ رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس قدر انبیاء آئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل میں آئے ہیں. کہاں آئے ہیں؟ بنی اسماعیل میں نہیں آئے, بنی اسرائیل میں آئے ہیں. وہ تمام کے تمام حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں. کن کی اولاد میں سے آئے ہیں؟ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے نا وہ سارے کس کی میں سے تھے؟ حضرت. اور حضرت اسماعیل کی آل سے کتنے نبی آئے؟ ایک. حضرت اسحاق کی آل سے مبعوث ہونے والے انبیاء بنی اسرائیل انبیاء کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلہ کے آخری رسول حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائے, حضرت عیسیٰ بن مریم بھی حضرت اسحاق کی آل سے آئے ہیں. بنی اسرائیل کے نبی ہی ہیں. کون؟ حضرت ہمارے بھی ہیں. مطلب یہ کہ کہاں سے آئے؟ حضرت اسحاق کی آل سے. تو جب وہ آئے تو حضرت عیسیٰ نے, انہوں نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پیغام دیا. لکھیں سورہ صف آیت نمبر 6. سورہ صف آیت نمبر 6. مبشرم برسولی یاتی من بعدہ اسمہ احمد, کہ اے میری قوم میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ہی رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یہ کس نے دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ آپ کے بعد ایک نبی نے آنا ہے اور ان کا نام کیا ہوگا؟ اس میں ہے رسول من بعدی, میرے بعد ایک نبی آئے گا, میرے بعد. اس آیت میں حضرت عیسیٰ نے رسول من بعدی کے الفاظ میں یہ بات واضح طور پہ فرما دی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد فقط ایک ہی رسول نے آنا ہے اور ان کا نام بھی کیا ہے؟ احمد. کیا نام ہوگا؟ اور ایک ہے سورہ صف آیت نمبر, اسی میں آگے فرمایا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اسی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہی ہے کہ جب وہ رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لائے تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی بشارت کی مصداق رسول کی آمد کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی بشارت کا مصداق پیغمبر ان آیت کے نزول سے پہلے تشریف لا چکا ہے اور ان پر قوم الزام بھی لگا چکی ہے. ان دو آیتوں کی تفسیر ایک حدیث میں ملتی ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائے تو آپ نے ان دونوں آیتوں کی روشنی میں فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ, میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. دعا کس نے کی تھی؟ حضرت. کون سی سورت بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ ٹھیک ہے. اور بشارت کس نے دی تھی؟ آیت نمبر کون سی ہے؟ سورت صف. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آگے کے بعد قیامت تک کوئی نبی. حضرت ابراہیم نے ایک ہی نبی مانگا اور وہ کس کی آل سے آیا؟ حضرت. اور بنی اسرائیل کی میں جو نبوت تھی نا وہ جو ختم ہوئی نا, نبوت سے مراد ہے ان کے جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے.
اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کس کے آنے کی؟ ایک رسول کے آنے کی، اور وہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ بھی دوسری ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال ہے تو کریں جی، رابعہ کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر کیا تھی؟ 59۔ تیسری دلیل سمجھ آ گئی؟ پہلی تھی قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی دعا، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت، تیسری دلیل۔ پہلے اس کو سمجھے پھر میں آپ کو حوالہ لکھواتی ہوں۔ اچھا یہ پوائنٹ ہے، اس کو کانسیپٹ والی چیزیں سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جس قدر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب محدود زمانوں کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہر نئے نبی کی آمد پر گزشتہ نبی کی نبوت کا زمانہ ختم، جو نبی آتا تھا پچھلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لانے والے انبیاء مخصوص علاقوں اور قوموں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ کوئی نبی ایک قصبے کی طرف، کوئی ایک شہر کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، کوئی ایک قبیلہ کی طرف، کوئی ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے۔ چنانچہ انبیاء کی نبوت کے بارے میں قرآن کریم میں یہ الفاظ ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف کن کو بھیجا؟ تو حضرت ہود صرف کس کی طرف آئے؟ قوم عاد۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب۔ حضرت شعیب صرف کس قوم کی طرف آئے؟ مدین کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور حضرت عیسیٰ کو ہم نے کس کی طرف بھیجا؟ اللہ نے صرف بنی۔ لیکن جب حکمت الہیہ اور مسلسل عمل کے نتیجے میں دنیا کے جغرافیائی، تمدنی اور مواصلاتی اور ذہنی حوالے ایسی صورت اختیار کر گئے کہ پوری دنیا کو ایک مرکز پر لانا تھا، پوری دنیا میں ایک نبی کو بھیجنا تھا، ایک شریعت، ایک دین آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی، بے شک اے لوگوں میں نے تمہارے اندر جو رسول بھیجا ہے وہ قیامت تک کے لیے بھیجا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ آیت نمبر ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 158۔ 158۔ قل اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی بے شک رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کسی ایک قوم کی طرف آئے، کسی ایک زمانے کے لیے آئے، کسی ایک علاقے کی طرف آئے، بلکہ قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی، اور یہ دلیل کہاں سے ملی ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 1، آگے لکھیں سورہ سبا آیت نمبر 28، سورہ سبا آیت نمبر، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تمام انسانوں کی طرف۔ کہاں تک؟ کسی ایک محدود زمانے، کسی ایک علاقے، کسی ایک قصبے، کسی ایک شہر کی طرف نہیں، قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے نبی کون ہے؟ صحیح ہے، آپ کے، میرے، ہماری اجداد کے اور ہماری آنے والی نسلوں کے بھی نبی کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سورہ نساء آیت نمبر 79، اسی میں لکھیں سورہ نساء آیت نمبر 70، فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے پاس رسول بنا کے بھیجا۔ 79، مطلق 79۔ ان آیات میں سنیں، اب حوالہ لکھ لیا نا، ریفرنسز لکھ لی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں، تمام مکانوں، تمام زمانوں، تمام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی رنگت، کوئی زبان، کوئی قومیت، کوئی وطن، کوئی زمانہ آپ کی عالمگیر وسیع الزمان نبوت سے مستثنا نہیں ہے، گورا ہو، کالا ہو، اجمی ہو، عربی ہو، قیامت تک کے لیے مرد و زن سب کے لیے آخری نبی صرف اور صرف کون ہے؟ اور اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے، کیونکہ یہ آپ کے سامنے کس کے حوالے دے رہی ہوں، اور قرآن کی آیت کا انکار کیا کر دیتے ہیں؟ کافر۔ تیسری دلیل سمجھ آ گئی؟ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ پہلی کون سی تھی؟ پہلی دلیل بتائیں بھائی، اگر آپ کی بات کوئی اور نبی آنا ہوتا تو قرآن میں فرما دیا جاتا کہ آپ کی بات جو نازل ہوگا اس پر بھی مان لانا ہے۔ دوسری دلیل کیا تھی؟
حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت. تیسری دلیل نبی علیہ السلام کو پوری قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ آیت کا کیا ہے, آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ اعراف بھی ہے, سورہ سبا بھی ہے, اور سورہ نساء. اب لکھیں عقیدہ ختم نبوت پر دلیل نمبر 4, سورہ آل عمران آیت نمبر 81. سورۃ آل عمران آیت نمبر, سمجھ آ رہا ہے سب؟ اسپیڈ بھی تیز تو نہیں ہے؟ آیت نمبر 81. اچھا وہ کیا آیت ہے؟ آیت لکھ لی, اب ترجمہ سنیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں, پھر تمہارے پاس آخری رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس بھی ہے, تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو. اللہ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب نبی آخری زمان آئیں گے تم ان کی مدد کرو گے اور ان پر کیا لاؤ گے؟ ضرور ان پر ایمان لاؤ گے. اب سنیں, اس آیت میں خداوند عز و جل نے اس عہد اور میثاق کا ذکر فرمایا جو ازل میں تمام انبیاء سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا. یہ عہد کس سے لیا گیا تھا؟ تمام نبیوں سے. دنیا جب بنی تھی نا, بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں تمام نبیوں سے یہ کیا لے لیا تھا؟ عہد. آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم ارواح میں جہاں کیا ہوتی ہیں؟ روحیں ہوتی ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی ارواح یعنی روحیں پیدا فرمائی, ان سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا نا, الستو بربکم, جسے عہد الست کہتے, کیا میں تمہارا رب؟ قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے. اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا نا, میرے سے بھی لیا تھا, آپ سے بھی لیا تھا, یاد ہے کس کو؟ پتہ تو ہے نا کہ عہد الست لیا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب سے کیا لیا؟ عہد الست لیا, تو جسے قرآن کی مذکورہ بالا آیات میں ذکر کیا گیا جو بھی آپ کے سامنے پڑھی. اور یہ عہد و اقرار ایک جملہ شرطیہ کی صورت میں تھا, اے انبیاء کی جماعت میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کے بھیجوں گا, پھر بالفرض تمہارے زمانہ نبوت میں میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے, یا تم ان کے زمانے کو پا لو تو تم اپنی کتاب کو چھوڑ دینا اور ان پر ایمان لا کر ان کی دین کی مدد کرنا. اس آیت میں فرمایا نا ثم جاءکم رسول, ثم, پھر بولیں ثم, کیا لفظ ہے؟ نحو سب نے پڑھی ہوئی ہے, گرامر آتی ہے. ثم آتا ہے تراخی کے لیے. ثم کس کے لیے آتا ہے؟ کچھ دیر قبل, کچھ دیر بعد. ٹھیک ہے, تو لغت میں تراخی یعنی مہلت کے لیے آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا جاءنی قوم ثم زید, پہلے قوم آئی پھر یعنی زید ان کے ساتھ کچھ دیر بعد آیا. تو میرے پاس قوم کے کچھ افراد ہیں اور پھر ان سب کے آخر میں زید آیا. کیونکہ یوم ارواح کے اس عہد میثاق میں تمام انبیاء شریک تھے. وہ جو ارواح جہاں جمع تھی نا, وہاں تمام انبیاء بھی کیا تھے؟ جمع تھے. اس لیے النبیین کے بعد فرمایا ثم جاءکم رسول, ان کے معنی کہ تمام نبیوں کے آنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انبیاء سے پوچھتے ہوئے فرمایا اقررتم, کیا جو محل لے رہا ہوں کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ کس چیز کا اقرار کروانا تھا؟ کہ جب نبی آخری زمان آئیں گے تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ ان کی مدد. پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری دلیل پڑھ رہے ہیں ہم, چوتھی دلیل پڑھ رہے ہیں. تو اس آیت کے اگلے حصے میں صحابہ کرام نے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا, جب انہوں نے کہا اقررنا, ہم نے اقرار. پیچھے پوچھا اقررتم, یہ جو پوچھا نا اقررتم, یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے, یہی لکھی ہے نا. اگلے جملے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اگلے جملے میں انہوں نے فرمایا جماعت انبیاء نے اقررنا, ہم نے اقرار کر لیا. یہ بھی سورہ آل عمران آیت نمبر, یہ اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, طویل آیت. ان کا انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں بھائی ہم اقرار کرتے ہیں کہ نبی آخر زمان اگر ہمارے ہی زمانے میں آ گئے نا تو ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے اور ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے انبیاء نے اس چیز کا کیا کیا ہے؟
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ہی آخری نبی ہے، آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، کیونکہ ان نبیوں سے بھی اقرار کروایا گیا ہے تم نے بھی نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اپنی نبوت کو نہیں چلانا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس آیت سے واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوا سب سے بڑے مقام اور مرتبے والے نبی سب سے آخر میں آئیں گے. ثم، سمجھ آیا نا؟ ثم کس کے لیے آتا ہے؟ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ، اور ان کی تشریف لاوری کب ہونی ہے؟ سب سے، لیکن ایمان ان پر کس نے لانا ہے؟ اور دیکھیں ان کی تشریف آوری تو ہوگی سب سے آخر میں، لیکن اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے کروایا، اور وہ کہاں کروایا؟ عالم ارواح میں. اس سے معلوم ہوا وہ رسول موعود تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، تبھی تو تمام انبیاء سے ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ دیا گیا. اور عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے اہل لینے کی غرض بھی یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور خاتمیت کا اعلان اور اقرار کروایا جائے. یہ دلیل نمبر کیا تھی؟ سمجھ آ گئی؟ دلیل نمبر 4 رپیٹ کرواؤں شروع سے دلیلیں، یا یاد ہے ابھی پیچھے سے؟ پوری تو نہیں نا؟ کتنی دلائل پڑھ رہی ہیں؟ اب دلیل نمبر کیا ہے؟ 5. حضرات انبیاء علیہ السلام، پہلے اس کو سن لیں، دلیل نمبر 5 لکھ کر میری بات سنیں. عقیدہ ختم نبوت کی دلیل نمبر 5، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد اصلی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا. نبی کیوں آتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کا تعلق کس سے بنایا جائے؟ خالق سے، اللہ سے. مخلوق کا تعلق کس سے بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف بلانا اور نافرمانی سے روکنا. نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ بلانا اور نافرمانی سے روکنا. نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ بھیجنے کا مقصد. نبیوں کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد مخلوق کو کس سے جوڑنا؟ خالق سے جوڑنا. اسی لیے انبیاء کرام اپنی اپنی امت کو اطاعت کرنے پر بشارتیں سناتے تھے اور نافرمانی کرنے پر ڈراتے تھے. بھئی اطاعت کرو گے تو کیا ملے گا؟ جنت. نافرمانی کرو گے تو کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا، جہنم ملے گی. یہ بشارت اور نذارت یعنی ڈرانا اور خوشخبریاں سنانا. کیا لفظ ہے؟ ڈرانا اور تمام انبیاء کی صفت تھی. حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کے قریب، سب کی صفت کیا تھی؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کس سے ڈراتے تھے؟ عذاب سے ڈراتے تھے اور جنت کی، یعنی وہ بشیر تھے، نذیر تھے. بشیر تھے، دوبارہ بولیں کیا کہا میں نے؟ نذیر تھے. ہر نبی بشیر بھی تھا اور ہر نبی نذیر بھی تھا. ہر نبی بشیر بھی تھا اور ہر نبی نذیر. ہر نبی کیا تھا؟ بشیر بھی تھا. صحیح ہے. تو لیکن آیت نمبر لکھیں، آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 213. قرآن مجید میں جو ارشاد ہے نا، سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اور سورہ کہف آیت نمبر 56. اچھا، آپ نے آیت کی ریفرنسز لکھ لی ہے نا؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر اور سورہ کہف آیت نمبر. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھتی ہوں اور اس کا ترجمہ وہ سنیں. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ نے بھیجا ان میں نبیوں کو. کس کے لیے؟ مبشرین، خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے. نمبر 2 آیت کون سی تھی؟ سورہ کہف آیت نمبر 56. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. کہ ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو اس لیے کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں. تو ہر نبی کے بھیجنے میں ہر نبی کا ایک مشترکہ وصف تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ بشیر تھے اور نذیر تھے. تمام انبیاء کی بشارت و نذارت فقط اپنی اپنی قوم کے لیے تھی. ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا تھا اور اپنی قوم کو بشارت سناتا تھا. ہر نبی جو آتے تھے نا، وہ اپنی قوم کو ڈراتے تھے اور اپنی قوم کو کیا سناتے تھے؟ بشارتیں. قرآن مجید میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بتائی گئی تو بتایا کہ آپ نہ صرف عرب، اس پوائنٹ کو سمجھیں، آپ نہ صرف بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ان کے نیک اور بد سے، شقاوت اور سعادت سے، کامیابی اور ناکامی سے آگاہ کریں گے. جس طرح آپ کی شریعت تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی بشارت اور نذارت بھی تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے ہے. پہلے نبی آئے تو انہوں نے اپنی قوموں کو میں بشیر بنے، اپنی قوموں میں نذیر بنے. آپ قیامت تک کے لیے بشیر ہیں، قیامت تک کے لیے نذیر. سمجھ آ گئی؟ یہ دلیل چوتھی دلیل ہے ختم نبوت کی.
5ਵੀं दलील है अफवन जिद्दन। कौन सी दलील है कि अब इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई और बशीर और नजीर। अच्छा इस पॉइंट को समझ लें कि पहले नबी आते थे वो सिर्फ अपनी कौम के लिए बशीर होते थे, सिर्फ अपनी कौम के लिए नजीर होते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था हमारे बाद नबी आएंगे और वो नबी आकर अपनी वो जो कौम होगी, जो जमाना होगा, जो वक्त होगा, जो शहर, जो कस्बा होगा, उसके लिए बशीर नजीर बनेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप क़यामत तक के लिए बशीर हैं, क़यामत तक के लिए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि क़यामत तक और कोई बशीर नजीर नहीं आएगा, सिर्फ आप ही हैं, इसलिए क़यामत तक के लिए आप ही बशीर हैं, आप ही। पहले नबी सिर्फ अपनी कौमों के लिए होते थे, क्योंकि उनके बाद बशीर और नजीर आते थे। क़यामत तक आपके बाद कोई बशीर नहीं है, कोई नजीर नहीं है। तो ये दलील है खत्म नबूवत की, दलील नंबर 5। आयत लिखी थी आपने, 2 रेफरेंस थे इस दलील में, कितने आए हैं? तीसरा भी लिखे, सूरह सबा आयत नंबर 28। आयत नंबर 28 इसमें है, सूरह सबा आयत नंबर 28, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको इसीलिए रसूल बना के भेजा कि अब आप आइंदा के लिए तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और डराने वाले हैं। किसके लिए? लिन्नास। किसके लिए है? किसके लिए है? और लोग इस जमाने के, बल्कि क़यामत तक के लिए, जो आए उनके लिए भी थे, जो आएंगे उनके लिए भी थे, जो हैं उनके लिए भी हैं, जो आकर चले जाएंगे उनके लिए भी। कौन बशीर है, नजीर है? नबी अलैहिस्सलाम। चले अब है अकीदा खत्म नबूवत की दलील नंबर 6। अल्लाह ताला ने, अच्छा इस पॉइंट को पहले समझ लें फिर लिखिएगा। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए अपनी इताअत के साथ सिर्फ एक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्ज की है। कुरान में अगर आप पढ़ेंगे ना, कुरान में हमसे ये डिमांड की गई है कि अल्लाह की इताअत करो। उसके कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के साथ किसी और की इताअत फर्ज सिर्फ किसकी की है? सिर्फ किसकी की है? अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए अपनी इताअत तो फर्ज की, उसी दर्जे की फिर किसकी इताअत फर्ज की है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला का हर हुक्म क़यामत तक के लिए है। अल्लाह ताला का हर हुक्म किसके लिए? कुरान का हर हुक्म क़यामत तक के लिए ना, उसमें कोई तगय्युर नहीं, कोई तबद्दुल। क़यामत तक के लिए। अगर कोई अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो क्या हो जाता है? काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। जबकि आका अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने उलुल अम्र की इताअत का भी हुक्म दिया। उलुल अम्र किसे कहते हैं? किसी को मालूम है जी? हाकिम को कहते हैं उलुल अम्र। आइमा को, मुज्तहिदीन को, बड़ों को, हाकिम को, अमीर को, ठीक है। फरमाया गया, देखिए सूरह निसा आयत नंबर 59, सूरह निसा आयत नंबर 59। आयत नंबर लिख लें तो बताइएगा, मैं आयत पढ़ूंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, इन लोगों की जो तुम में से उलुल अम्र हैं, जो तुम में से उलुल हाकिम हैं, अमीर हैं, बड़े हैं। वजाहत देखिए, हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत में उलुल अम्र से मुराद आइमा मुज्तहिदीन और ऐसे इंतजामी हुक्मरान हैं जिनकी हुकूमत इल्म और फजल में भी चलती है और आम मुसलमान इज्तिहादी मसाइल में भी इनके ताबे होते हैं। कुरान करीम की इस आयत में 3 मुता हैं, 3 लोगों की इताअत, 3 शख्सियात की हुक्म दिया गया इताअत करनी है, यानी 3 लोगों की इताअत का हुक्म दिया गया। लोग लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है, 3 मुता हैं, बस ये लिखेंगे मीम और अलिफ और आइन। नंबर 1 अल्लाह ताला, नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नंबर 3 उलुल। ये जो आयत पढ़ी सूरह निसा की आयत नंबर कौन सी है? 59। इनमें 3 मुता हैं, कौन? अल्लाह ताला और तीसरे उलुल अम्र। लेकिन लफ्ज़ अतीउ 2 बार आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर। मुता कितने हैं? 3। अतीउ का लफ्ज़ कितनी बार आया? 2 बार आया। ये इसलिए कि मुस्तकिल इताअत अल्लाह और उसके रसूल की ही है। हमेशा के लिए जो इताअत है वो सिर्फ किसकी है? हमेशा के लिए जो इताअत है वो सिर्फ किसकी है? अल्लाह की और उनके रसूल की। इन दोनों की इताअत किसी शर्त से मशरूत नहीं है। लेकिन उलुल अम्र की इताअत मुस्तकिल नहीं है। उलुल अम्र की इताअत मुस्तकिल नहीं है।
بلکہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اولو الامر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہ ہو. اولو الامر کی اطاعت بھی کب کرنی ہے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. کیا کہا میں نے؟ اصل کون ہوئے پھر؟ اللہ اور ان کے رسول، اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد. یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملتی تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی، یا تو اس کی اطاعت فرض نہیں ہوگی، لیکن اس طرح وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنی اطاعت کے ساتھ صرف کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہر نبی کی اطاعت فرض کی گئی ہے. کیونکہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نبی رسول اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے. تو یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس طرح ہے کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو نبی جو ہوتا ہے اس کی اطاعت فرض نہیں ہوگی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ جس کی اطاعت فرض نہیں ہے وہ نبی نہیں، جس کی اطاعت فرض نہیں ہے وہ کیا نہیں ہے؟ یعنی ایسا کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں بھیجا گیا جس کی اطاعت مستقل فرض نہ ہو. اور اگر آنے والے نبی کی اطاعت فرض ہوگی تو پھر قرآن مجید کے فیصلے کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ایک طرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا، اور دوسری طرف آپ کے اولو الامر کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا. جو نبی علیہ السلام ہی کی اطاعت کے کیا ہوں گے؟ تابع. اولو الامر کے فیصلے کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ اگر موافق شریعت ہو تو نافذ ہوگا، اگر اولو الامر کا فیصلہ بھی شریعت کے خلاف ہے تو مانا نہیں جائے گا. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہر حال میں اٹل ہے قیامت تک کے لیے. نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہر حال میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ اور رسول ہے، نبی ہے، اور رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جیسے اللہ کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے. آیت نمبر لکھیں ایک، سورہ نساء آیت نمبر 59، یہ وہی والی جو بھی آپ کے سامنے پڑی، یہی ہے نا، لکھی ہوئی ہے. اس آیت میں نا، اس کو سمجھیے گا، پہلے پین پینسل بند کر دیں. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے حکمران کے اطاعت کا حکم ہے جو انتظامی بھی ہو اور جس کی دینی معاملات میں حیثیت بھی ہو. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی، کیا پوائنٹ میں نے کہا ہے؟ تو پھر اس نبی کی اطاعت کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا. اولو الامر کا آیا ہے نا، تو بھائی ان کا بھی آ جاتا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد جس نبی نے آنا تھا. قرآن میں ایسا ذکر ہے، جیسے وہ پہلی آیت میں کیا تھا، وہ جو پہلی دلیل تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، اس سے ملتی جلتی ہے نا یہ آیت، کہ اگر جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا، رسول اللہ کی اطاعت کو فرض کیا، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا کہ اس کی اطاعت بھی تم پر کیا ہے؟ نہیں ہے ذکر، تو اس کا مطلب ہے آقا کے بعد کوئی نبی صرف دو ہی مطاع ہیں، وہ ہے اللہ اور ان کے، اور ان دونوں کی اطاعت کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا صرف یہ دو ہی ہیں جن کی یہ مطاع ہے اور ان کے اطاعت فرض ہے، اور نبی علیہ السلام کی شریعت یہ آخری شریعت ہے، قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں طریقہ استدلال. صرف دلیل دینا کافی نہیں، آپ نے اس سے طریقہ استدلال کرنا ہے، یعنی اپنی بات کو ثابت کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 6. اچھا، اس کو میں پوائنٹ کو پورا کر دوں کہ آقا علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہوتی تو پھر اس نبی کی اطاعت کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا، اور اس کے بعد مجتہدین اور ائمہ اس مرتبے پہ کسی صورت نہیں آ سکتے کہ آقا علیہ السلام کے بعد ان کی اطاعت اور پیروی کو جاری کیا جائے. تو یہاں جو ہم نے جو پڑھی عقیدہ ختم نبوت کے دلائل، وہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 6. پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من. دوسری آیت، دوسری دلیل کیا تھی؟ دلیل کیا تھی؟ طریقہ استدلال تھوڑا سا کرے نا. حضرت ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی. نمبر 2 دلیل کیا تھی؟ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی. نمبر 3 للناس کافہ، آپ کو تمام قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا گیا ہے؟ نبی. کیونکہ اگر کوئی اور نبی نے آنا ہوتا تو آپ کو للناس یہاں اتنا مطلق نہ آتا کہ اسی وقت کے لیے آ جاتا. جیسے جتنے نبی آئے وہ کسی قصبے میں آئے، کسی شہر میں آئے، کسی زمانے میں آئے، تو وہ اس وقت کے لیے نبی تھے. آپ کے لیے آئے للناسی، اسی طرح آپ کے لیے آئے جمیعا، کہ جتنے بھی نبی آئیں گے قیامت تک، جتنے بھی جن انس پرند انسان چرند جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے نبی صرف کون ہے؟ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے دلیل نمبر 4، وہ کیا تھی؟ تمام انبیاء سے قرار کروایا گیا تھا. تمام انبیاء سے
عالم ارواح میں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا کیا کروایا گیا تھا؟ آیت نمبر سورت ال عمران. اس میں تمام انبیاء سے قرار کیا گیا اور تمام انبیاء نے قرار کیا. انہوں نے کیا کہا؟ اقررنا، کہ ہم نے کیا کر لیا ہے کہ اگر کوئی اور نبی آئے گا تو ہماری نبوت جاری، ہماری نبوت کا سلسلہ ختم اور ان کی نبوت کے احکامات جاری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آیت نمبر اس میں کیا تھا؟ بشیر اور نذیر، کہ جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی قوم، اپنے وقت، اپنے زمانہ، اپنے شہر، اپنے قصبہ کے لیے بشیر تھے، نذیر تھے. ان کی بشارت اور نظارت اس وقت اس زمانے کے لحاظ سے تھی. لیکن نبی علیہ السلام بشیر ہیں اور نذیر ہیں قیامت تک کے لیے. بشیر اور نذیر اور کوئی نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نے، نبی علیہ السلام کے لیے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ آپ ہی کیا ہے؟ آپ ہی کیا ہے؟ اور کب تک کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ جو نبی آئے نا وہ مخصوص وقت، مخصوص زمانے کے لیے بشیر اور نذیر ہوتے تھے، اور ان کے بعد کسی اور نے بھی نبی آنا ہوتا تھا. اور جو بھی نبی ہوتا ہے اس کا ایک وصف مشترکہ ہوتا ہے، ابھی آپ کو بتایا تھا. وہ کیا ہوتا ہے؟ بشیر. اور ہر نبی جنت کی بشارتیں دیتا ہے اور جہنم سے کے ڈر آتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا بھی یہ وصف ہے، لیکن ہر نبی کا اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے محدود تھا. لیکن نبی علیہ السلام کا لا محدود ہے. آقا علیہ السلام قیامت تک کے لوگوں کے لیے بشیر ہیں، اور یہ بھی ختم نبوت کی دلیل تھی. اور چھٹی ہم نے کیا پڑھی ہے؟ اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرنا. اس کو طریقہ استدلال کریں. جی کہ ہاں جی، اگر کس امر کا ہے کسی اور کا ہوتا اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع کا لفظ صرف دو کے لیے آیا، دو مطاع ہوئے، اللہ اور اس کے رسول. چلیے جی، اب عقیدہ ختم نبوت کی دلیل نمبر ہے 7. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر نبی مصدق بھی ہوتے ہیں اور مخبر بھی ہوتے ہیں. مصدق کا مطلب ہوتا ہے سچے، اور مخبر کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والے. یعنی وہ اپنے سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کی نبوت کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ما بعد آنے والوں کی خبر بھی دیتے ہیں. اس پوائنٹ کو لکھ لیں. بلکہ ہر نبی مصدق ہوتا ہے اور ما بعد کے لیے مخبر ہوتا ہے. اپنے سے پہلے نبیوں کی صداقت ہوتی ہے ان کے لیے، ان کے نزدیک یعنی ان کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کی خبر دے کر جاتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ نے کن کی خبر دی تھی؟ اسمہ احمد، کہ میرے بعد کون آئیں گے؟ ایک رسول آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ تو ہر نبی پہلے کے لیے مصدق اور بعد والوں کے لیے مخبر. اور ہر نبی اپنی قوم کو 3 طرح سے نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. کتنی طرح سے؟ نمبر 1، اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. 3 دعوتیں دیتا ہے ہر نبی. کتنی دعوتیں دیتے ہیں ہر نبی؟ کتنی دعوت دیتے ہیں؟ کتنی دعوت دیتے ہیں؟ نمبر 1 کہ کس پر ایمان لاؤ؟ اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا کہتے ہیں کہ میری نبوت اور رسالت پر کیا لے آؤ. نمبر 2، اپنے سے ماقبل انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں کہ جتنے میرے سے پہلے نبی آ گئے ان کی نبوت کا اقرار کر لو. ہر نبی کتنی دعوتیں دیتے ہیں؟ پہلی کیا؟ نبوت اور اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا کہتے ہیں. نمبر 2، سب سے جتنے بھی انبیاء ان سے پہلے آ کر گزر گئے ان کی نبوت پر ایمان لانے کا کہتے ہیں. اور نمبر 3، اپنے ماں بعد آنے والے نبوت کی، اپنے ماں بعد آنے والے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. اس پوائنٹس کو لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اب دیکھیے، اب اس کو سمجھیں، جو لکھوانا ہوا بتا دوں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس کا یہی اسلوب رہا. کیا اسلوب رہا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے زمین پر تشریف لائے تو ان کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس میں کہا کہ ہم نے آدم کو حکم دیا کہ تم سب یہاں سے نیچے جاؤ، بس اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو یہاں وہ نبوت اور رسالت ہی مراد ہے نا، کہ میرے بعد کیا ہے؟ نبوت. اور اگر آپ پر میری طرف سے نبوت اور رسالت آئے تو میری ہدایت پر چلنا، اور اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غمگین ہوگا جو میری ہدایت پہ چلے گا. اسی طرح سورہ اعراف میں ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورت پڑھی ہے نا، اس کا نام لکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 38. سورہ بقرہ آیت نمبر، آگے ہے سورہ اعراف آیت نمبر 35. سورہ اعراف آیت نمبر 35.
سورہ اعراف آیت نمبر، اس میں کیا ہے سن لیں. اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے تمہیں میری آیتیں سنائے تو جو کوئی ڈرے اور اصلاح کرے تو نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. تو وہ جو آیتوں کا ریفرنس لکھوایا نا اس کا ترجمہ یہ ہے. ان دونوں آیتوں میں کون سی صورتوں کی آیتیں؟ ان دونوں آیتوں میں نوع انسانی کو پیغام ہے، مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کے لوگوں کو پیغام ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت. اس وقت ان نبیوں کو بتایا گیا تھا نا، جیسے حضرت آدم کے متعلق ہیں یہ دونوں آیتیں. تو کیا بتایا انہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا رہے گا؟ جاری رہے گا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء رسول آتے رہیں گے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے انبیاء اور رسول کے لیے کون سا لفظ بولا؟ رسول. یہ جمع ہے یا نہیں ہے؟ رسول کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رسول. جمع کا صیغہ آیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے. آئیں گے نا. حضرت آدم، میں نے آپ کو بھی عرض کیا کہ نبوت جو ہوتی ہے نا، ہر نبی آ کے 3 دعوتیں دیتا ہے. اس میں وہ بتاتا ہے کہ میری نبوت اور رسالت پر ایمان لے آؤ، میرے سے پہلوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آؤ، اور میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 دعوتیں ہوتی ہیں. تو حضرت آدم تو پہلے نبی تھے، تو ان کو یہ بتائے گا بھی آپ کے بعد نبی آئیں گے. آپ کے بعد کیا سلسلہ جاری رہے گا؟ نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی یہی اعلان ہوا. انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے کہ میرے بعد نبی آئے گا، میرے پر ایمان لے آؤ اور پہلے نبیوں پر ایمان لے آؤ. یہ سلسلہ اسی طرح رہا. ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی یہ آیت نمبر ہے اس کو لکھیں. آیت نمبر سورہ حدید، آیت نمبر 26 سورۃ حدید. آیت نمبر سورہ حدید. اس میں کیا ہے اس کو سن لے ترجمہ. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی. پھر کچھ ان کی راہ پر چلے اور بہت سے نافرمان ہوئے. پھر ان کے قدموں کے پیچھے رسول بھیجے. اس آیت میں بھی اعلان ہے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے بعد بھی بہت سے رسول دنیا میں تشریف لائیں گے. اعلان ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا نا کہ ہم نے رسول بھیجے اور ان کے بعد بھی آئیں گے. اس بات میں بھی اعلان ہے کہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہاں بھی لفظ آیا اس آیت میں سورہ حدید، میں نے جو آپ لوگوں کو حوالہ دیا، اس میں بھی لفظ رسول. کون سا لفظ ہے؟ اور سنن کون سا لفظ ہوتا ہے؟ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ کا دور آیا تو بھی یہی سلسلہ جاری رہا. لکھیں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 87. سورہ بقرہ آیت نمبر 87. اس میں بھی اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. ان آیت میں بھی اعلان ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی بہت سے رسول دنیا میں تشریف لائیں گے. یہاں بھی رسولوں کی آمد کا لفظ رسول کے لیے آیا. کون سا لفظ آیا یہاں بھی؟ چنانچہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 انبیاء تشریف لائے. حضرت موسیٰ کے بعد بھی کتنے آئے؟ 4000. کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں. جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، کن کا زمانہ آیا اب؟ اور میں نے ابھی آپ کو پچھلے والے سبق میں پچھلی دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ بنی اسرائیل میں جو آخری نبی تھے، یعنی ان کے اندر جو سلسلہ نبوت چل رہا تھا، جو نبی آ رہے تھے، ان میں جو نبی آئے تھے آخری میں وہ کون تھے؟ اور اس کے بعد یہ کدھر منتقل ہو گیا سلسلہ نبوت؟ اسماعیل میں. اور حضرت اسماعیل کے آل میں ایک ہی نبی ہے اور وہی نبی آخری الزمان. تو جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو اپنے بعد کئی رسولوں کی آمد کی خبر، پیچھے پڑھ لیا نا سورہ صف میں، کیا کہا؟ اسمہ رسول کا لفظ نہیں آیا. رسول کا لفظ، حالانکہ اللہ کا اسلوب ہے، اللہ کا قرآن کا منہج یہ ہے کہ ہر نبی کا جو نعرہ تھا وہ رسول کے ساتھ تھا. میرے بعد رسول آئیں گے، رسول آئیں گے، رسول آئیں گے. حضرت عیسیٰ نے آگے صرف کیا کہا؟ اسمہ، میرے بعد ایک رسول آئے گا. اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے لفظ بھی صیغہ بھی واحد کا بولا، رسولن. رسول نہیں، کیا بولا؟ اور رسول واحد کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے میرے بعد ایک ہی نبی اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. آقا کے بعد قیامت تک کوئی نبی، اسی لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا نا، خاتم النبیین لا نبی بعدی. سورہ صف آیت نمبر 6 لیکن سورہ صف آیت نمبر سورہ صف کی آیت نمبر 3 میں 3 پیغام دیے حضرت عیسیٰ نے. کتنے پیغام دیے؟ 6. حضرت عیسیٰ نے کتنے پیغام دیے اس صورت میں، اس آیت میں؟ 3. نمبر 1 وہی والا وہ جو طریقہ تھا،
پہلے میری نبوت اور رسالت پر کیا لے آؤ؟ نمبر 2 کیا تھا؟ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی نبوت اور رسالت پر کیا لے آؤ؟ تیسرا انداز بدل گیا. ادھر تھا میرے بعد جو باقی انبیاء نے کہا جتنے نبی آئیں گے, انہوں نے کہا میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس پر رسول آئیں گے نہیں, ایک رسول آئے گا, ان پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. یہ انداز بدل گیا. اس بات کی دلیل ہے کہ آقا ہی آخری نبی ہے اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جب حضرت عیسیٰ کی خوشخبری اور بشارت کی مصداق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اعلان خداوندی کر دیا گیا کہ جس رسول کی آمد کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں, اور اب اس کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت کا عہدہ اور منصب کسی اور کو نہیں ملے گا, وہ آخری نبی ہے. اچھا جی, اب طریقہ استدلال دیکھیں. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو کون سا لفظ آتا؟ دیکھیں آپ سوچیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہی کتنے نبی آئے ہیں؟ 4000, اور ان 4000 نبیوں نے 4000 ایک بڑی تعداد ہے, سب نے رسولن کا لفظ بولا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ نے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انداز ہی بدل دیا. صرف کون سا لفظ آیا؟ کون سا لفظ آیا؟ رسول کا لفظ ہے. یعنی یہ آخری نبی, اور ان کا نام بھی بتا دیا, اسمہ, اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں میرا نام محمد, آسمانوں میں میرا نام احمد. حدیث ہے نا, کیا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں میرا نام کیا ہے؟ آسمانوں میں کیا ہے؟ اور وہ آخر نبی آخر الزمان کون ہے جو قیامت تک کے لیے نبی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ السلام اور پہلے انبیاء کے دعوتی اسلوب میں یہی بنیادی اور بڑا فرق ہے. اچھا جی, اب جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کیا بتایا؟ 3 دفعہ اسلوب بدلا. حضرت آدم کو کیا 3 دفعہ انہوں نے دعوتی اسلوب کیا تھا؟ میرے پر ایمان لاؤ, اور میرے بعد میں جو نبی آئیں گے. حضرت تمام انبیاء میں یہی تھا, میرے پر ایمان پہلوں پہ ایمان, اور بعد میں جو آئیں گے ان پر ایمان. حضرت عیسیٰ نے آ کے اسلوب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلوا دیا. کیا کہا؟ آپ پر ایمان, پہلوں پر ایمان, اور جو آخری نبی آئیں گے ان پر. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا, نبی علیہ السلام کی دعوت کو اسلوب کیا تھا؟ کسی نے کیا نہیں. ویسے اسلوب ہے نا, اس سوال پیدا ہوتا ہے. تو سنیں, قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی دعوت کا اسلوب بیان کیا کہ جو پہلے تمام انبیاء سے جدا ہے. آقا علیہ السلام اپنے سے ماقبل انبیاء کے مصدق ہوئے. نبی علیہ السلام نے اپنے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کی تصدیق کی, اور یہ نبی کا منصب ہے, نبی کا یہی طریقہ ہے. اور ہر نبی کے اوپر لازم تھا کہ وہ پہلے والے نبیوں کی تصدیق کریں گے, ان کے ادیان کی, ان کے احکام کی تصدیق کریں گے. نبی علیہ السلام نے یہ کیا. اور ہر نبی کی شان میں نے آپ کو بتایا, ماں بعد کا مخبر, ماں قبل کا مصدق. ہر نبی ماں قبل کے لیے کیا ہوتا ہے, اور ہر ماں بعد کے لیے ماں بعد کی خبر دیتا ہے, اور جتنے پہلے نبی آئے ان کی تصدیق کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی یہ کیا. آپ نے ماں قبل کے انبیاء کی کیا کی؟ تصدیق کی, اور ان کی کتابوں اور نبوتوں کی تصدیق فرمائی. قرآن کریم میں متعدد مقامات میں آپ کے لیے مصدق کا لفظ آیا کہ آپ تصدیق کرنے والے ہیں, آپ تصدیق کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت ہے, آقا علیہ السلام کی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ کی ختم نبوت کو مختلف انداز سے قرآن نے بیان کیا. کتنے مقام ہیں قرآن میں؟ کتنی آیات ہے ختم نبوت؟ 100. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نئے نبی کی خبر, آقا علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نئے نبی کی خبر. ہر نبی کی دعوتی اسلوب میں 3 طریقے تھی نا, 3 دعوتی اسلوب تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نئے نبی کی خبر نہیں دی. آقا کے نبی بعدی ولا نبوت بعدی ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت, یہ الفاظ ہیں. انا خاتم النبی لا نبی. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ انقطاعت ختم ہو گیا. جیسے ایسے الفاظ ہیں کہ اب میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ تین دعوتیں. نمبر 1, میری نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ. میری نبوت اور رسالت پر کیا لاؤ؟ سب بولا کرے نا, میری نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ. مجھ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کی نبوتوں پر ایمان لاؤ. اور تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ جو بتائے گا نا, بارک اللہ, جو بتائے گا اللہ تعالیٰ برکت دے. تیسرا کیا؟ اس بات پر ایمان لاؤ کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی.
آپ علیہ السلام اور پہلے انبیاء کی دعوتی اسلوب میں یہی بنیادی اور بڑا فرق ہے. پہلی امتوں کے اسلام اور ایمان کے لیے نبیوں کی آمد کا عقیدہ رکھنا ہوتا تھا. ہر نبی کہہ کے جاتا تھا میرے بعد کس نے آنا ہے, ایک نبی نے آنا ہے, ان پر کیا لانا ہے, نبی آئیں گے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا میرے بعد اب کسی نبی نے, تو یہی اس بات کا ہمارا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے. ہمارے نبی کی دعوتی اسلوب میں 3 چیزیں تھیں, مجھ پر ایمان لاؤ, پہلوں کی تصدیق کرو, اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ میرے بعد اب کوئی نبی, اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا وہ آقا کو بھی آقا پر بھی مان لے آئے, پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کر لے, لیکن تیسری چیز کو چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ اب جاری. وہ کہ میں پہلے والے نبوت کے 2 اسلوب کو تو مانتی ہوں یا مانتا ہوں, تیسرے والے کو تو وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ آقا علیہ السلام نے جو 3 دعوتی اسلوب جو اپنائے ہیں نا, اس میں جو 3 چیزیں تھیں ان تینوں پر ایمان لانا. جیسے باقی انبیاء کی نبوت کے جو اسلوب ہوتے تھے, ان کے دعوت کے جو اسلوب ہوتے تھے, ان میں 3 پوائنٹ میں تینوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا تھا. اسی طرح ان کے جو دعوت کے اسلوب ہیں ان میں تینوں پر ایمان لانا کیا ہے. کتنے دلائل ہو گئے, 7 دلائل ہو گئے, سمجھ بھی آ گئے. ریپیٹ کریں, پہلا کیا تھا, اونچی آواز سے پڑھیں. ہم نے دلیلیں پڑھ رہے ہیں نا, ختم نبوت کی دلیلیں پڑھ رہے ہیں. کتنی دلیلیں پڑھیں گی ہم نے, 7. پہلی کیا ہے, آپ کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن میں کیا ہوتا, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من بعدک کا لفظ ہوتا, لیکن ایسا کیا فرمایا, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دوسری دلیل کیا تھی, حضرت ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے کیا, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں ابراہیم کی عیسیٰ کی بشارت. تیسری دلیل کیا تھی, کیا لفظ آئے ہیں, للناس جمیعا, قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. للناس کا لفظ ہے, کافہ کے لفظ بھی ہیں, جمیعا کے لفظ بھی ہیں. چوتھی دلیل, تمام انبیاء سے اقرار کروایا گیا. کہاں کروایا گیا تھا, عالم ارواح میں. اور کیا اقرار کروایا گیا تھا کہ جو نبی آئیں گے ان کی نبوت ہی چلے گی, آپ کی نبوت جاری نہیں رہے گی. آخری نبی آئیں گے ان کی نبوت چلے گی, آپ کی نبوت کا سلسلہ جاری ہوگا. اور اگر وہ نبی آپ کے زمانے میں آ جائیں تو آپ نے ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. یہ قرار کروایا گیا. اس سے پتہ چلا آقا کی عظمت اور رفعت کا, اور اس بات کی دلیل ہوئی کہ آقا آئے تو آخر میں ہے. نبی علیہ السلام ہے تو آخری نبی, لیکن ان کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے کروا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور دلیل نمبر 5, کیا آپ کو کیا بنا کے بھیجا گیا, ہر نبی کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا تھا, لیکن کچھ زمانے کے لیے, کچھ شہر کے لیے, کچھ قصبے کے لیے, کچھ علاقے کے لیے. لیکن آقا کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا قیامت تک کے لیے. آیت نمبر 6, وہ دلیل کیا ہے, ہاں ہر نبی قرآن میں اپنی, اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ کون سی شخصیت کی اطاعت کو فرض قرار دیا. اور اگر آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جیسے اولو الامر کا ذکر کیا گیا, ان کا بھی ذکر کر دیتے کہ ان کی اطاعت پر بھی, ان کی بھی اطاعت کرنی ہے یا ان کے حکام پر بھی ایمان لانا ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول, صرف نبی علیہ السلام کی اطاعت کو کیا کیا گیا, فرض قرار دیا گیا. اگلی آیت نمبر 7, وہ کیا دلیل ہے, ہر نبی مصدق اور اپنے ماں قبل کے لیے مصدق, ماں بعد کے لیے اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کی خبر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام جیسے حضرت عیسیٰ نے ماں قبل کی تصدیق کی, ماں بعد کی خبر دی, من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اپنے بعد کسی بھی نبی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ آئیں گے, بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی. آقا نے ماں قبل کی تصدیق بھی کی, اپنے پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی, اور تیسرا اسلوب کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی پر ایمان نہیں. باقی انبیاء کیا فرمایا کرتے تھے, ان کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا, اب میرے پر ایمان لے آؤ, میرے سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی تصدیق کر لو, اور میرے بعد جو انبیاء آئیں گے ان کو پر بھی ایمان لانا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, میرے پر ایمان لے آؤ, جو پہلے آئے ان کی تصدیق کر لو, اور یہ ایمان لے آؤ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا, اب کون سی دلیل پڑھنی ہم نے, ٹوٹل دلیلیں جو ہے نا وہ 10 ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت کی دلیل نمبر 8 ہے سورہ نساء آیت نمبر 115. سورہ نساء آیت نمبر 115.
اچھا اب میں آیت پڑھتی ہوں، صرف سنیں، ترجمہ سن لیں اور آیت سن لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو کوئی خلاف کرے اس رسول کے بعد کہ ظاہر ہوئی اس کے لیے ہدایت اور پیروی ان مسلمانوں کے علاوہ کسی اور راہ کی، تو ہم اسے لگا دیں گے صراط پر جدھر وہ پھرے، اور اسے پہنچائیں گے جہنم میں جو کہ برا ٹھکانہ ہے. اب طریقہ استدلال دیکھیں. یہاں آیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کون سا لفظ ہے؟ اور رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. یہاں کن کی ذات مراد ہے؟ آقا علیہ السلام کے تابع ہو کر چلنا فرض بتایا گیا. آقا کے بعد اگر کوئی پیروی، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی پیروی ہے تو وہ سبیل المؤمنین کی ہے، جو اس وقت ایمان لائے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی صحابہ کرام. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کی اتباع کے بعد آئندہ مسلمانوں پر اگر کسی کی اتباع لازم ہے تو وہ صرف صحابہ کرام ہے. کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام کی اتباع کے بعد کس کی اگر کسی کی اتباع ہے تو وہ صرف کس کی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، اس طریقے کی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہے. قرآن کریم میں یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. یہ حکم کب تک کے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کی بعثت اگر ممکن ہوتی تو یہاں ان کی اتباع کا بھی ذکر ہوتا نا، لیکن نہیں کیا گیا، کیونکہ انبیاء تو آتے ہی اتباع کے لیے ہیں. یہ کیسے نبی ہیں جن کی اطاعت کا پورے قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ آپ کہیں ان کیس ہم مان لیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے تو قرآن میں کہیں ایک جگہ تو ہو کہ ان کی اطاعت کرنی ہے. قرآن میں کہیں اور کسی بھی جگہ بعد والے نبی نے جس نے آنا ہے اس کی اطاعت کا حکم ہے؟ اس کی اطاعت کا حکم ہے؟ نہیں ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بعد نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان ہے. آقا کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اگر آنا ہوتا تو قرآن میں کہیں ایک جگہ تو اس کا ذکر ہوتا. چلو ذکر نہ ہوتا تو اس کی اطاعت کا اشارتاً ذکر ہوتا کہ جو آئے گا اس پر اس کی اطاعت کر لینا. اولو الامر کا آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے اپنی احادیث میں صحابہ کی اطاعت کا حکم دے دیا ہے. اگر نبی نے آنا ہوتا تو کیا نبی کی اطاعت کا حکم نہ دیتے؟ تو نہیں دیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی آخر الزمان ہے. آقا کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اچھا جی، اور یہ کیسے نبی ہیں جن کی اطاعت کا پورے قرآن میں کہیں اشارتاً ذکر نہیں ملتا؟ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی اطاعت ہے تو وہ صرف سبیل المؤمنین ہے. دوبارہ بولے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نیا نبی تجویز کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی اتباع کرے گا یا نہیں؟ اگر کرے گا تو نبی کیسا ہے؟ تو نبی تو اتباع کروانے آتے، نہ کہ نبیوں کی، نہ کہ کیا کرنے، اتباع کرنے. وہ کروانے آتے ہیں نا. قرآن میں اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا میرے بعد کس کی اطاعت کرو؟ صحابہ کی کرو. اگر یہ نبی ہے اور اس نے آنا ہے تو پھر یہ اطاعت اگر صحابہ کی کرے گا تو یہ نبی کیسا ہے؟ کیونکہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کی خود صحابہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اطاعت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے 8ویں دلیل پڑھی اس سے مراد ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی جو مخالفت کرے گا، اور مخالفت وہ کرے گا جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی مانے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد اطاعت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ صحابہ کرام کی، سبیل المومنین کی. اگر کوئی کسی اور کی اطاعت کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ان رسول کی بھی نافرمانی کر رہا ہے اور اس رسول کی بھی مخالفت کرنے والا دائرہ اسلام سے. خود فرمایا اللہ نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اچھا جی، قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی مخالفت اور امت کی مخالفت دونوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا اور اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی. سورہ نساء کی آیت نمبر 80، آیت نمبر کیا ہے؟ 100. تو اس امت، جس بات پر یہ امت جمع ہو جائے، اس پر صدیاں گزر جائیں اور ہر دور میں بھی اہل حق کسی ایک بات کی ہی منادی کرتے آئے ہیں، وہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ قیامت تک کے لیے انبیاء نے، قیامت تک کے لیے لوگوں نے اسی بات کی اطاعت کرنی ہے کہ آقا کے بعد کوئی نبی. اب کوئی چند لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ نہیں بھی قرآن کی آیت کا بھی انکار، نبیوں کی بھی مخالفت، سبیل المومنین کی بھی کیا، تو وہ واضح بات ہے وہی دائرہ اسلام سے اتنی بڑے گروہ جو ہیں، اتنی بڑی جماعتیں راہ حق سے بھٹک، جب وہ کہہ رہی ہیں ان کا اجماع اس بات پر، تو پھر واضح بات ہے کہ ویسے اجماع کا درجہ تو بہت دیر سے آتا ہے. بات یہ قرآن آ گیا، قرآن میں بتا دیا گیا اور اتنی ساری آیات ہیں جس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اب آیت نمبر ہے عقیدہ ختم نبوت کی آیت نمبر 9. آیت نمبر 8ویں دلیل کون سی تھی؟ سورت آیت نمبر، اچھا، عقیدہ ختم نبوت پہ 9ویں دلیل. نبی علیہ السلام کی بعثت امیین میں ہوئی. امی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی کتاب دی, انہیں تزکیہ کی دولت دی, انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دی. اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے نا, کیونکہ سارے امی تھے, ان پڑھ تھے. سوال پیدا ہوتا ہے آپ کی بعثت صرف انہی لوگوں کے لیے تھی یا کچھ اور لوگوں کے لیے بھی؟ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں, اور آپ کی بعثت امیین اور آخرین دونوں کے لیے ہے. عقیدہ ختم نبوت کی دلیل نمبر 9 میں لکھ لیں, نبی علیہ السلام کی نبوت امیین اور آخرین دونوں کے لیے ہے. آخرین کے لیے, آخرین کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے آخرین کون ہے, دن میں آتا ہے. دیکھیں سورہ واقعہ آیت نمبر 13, سورہ واقعہ آیت نمبر ثلاثۃ من الاولین وقلیل من یاد آ گئی آیت, ثلۃ من وقلیل من ثلۃ من وقلیل من ان مقربین کا ایک گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوگے. آگے لکھے سورہ مرسلات آیت نمبر 16-17, سورہ مرسلات آیت نمبر 16 اور کہ ہم اگلے یعنی کافر لوگوں کو عذاب سے ہلاک نہیں کر چکے اور پچھلوں کو بھی عذاب میں اور ان پہلوں ہی کے ساتھ ساتھ کر دیں گے. الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین. آپ نے صرف ریفرنسز لکھ لیے, اب طریقہ استدلال دیکھیں. آقا علیہ السلام کی بعثت اور دعوت میں اولین امیین تھے. یہاں جو اولین کا لفظ آ رہا ہے نا سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات میں, یہاں اولین سے کون مراد ہے؟ امیین. اولین سے کون مراد ہے؟ اور آخرین کا لفظ مکانی طور پہ تمام اطراف عرب اور عجائم کو شامل ہے. عربی بھی آئیں گے, عجمی بھی آئیں گے. آخرین میں کون آئیں گے؟ آخرین میں کون آئیں گے؟ یعنی چنانچہ آقا علیہ السلام کی تمام معروف ممالک کو اپنی آقا علیہ السلام نے دعوت کے لیے خطوط لکھے. پڑھا ہوا ہے نا, آقا علیہ السلام خط لکھا کرتے تھے. زمانی طور پہ یہ لفظ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو قیامت تک آئندہ آئیں گے. کون سا لفظ؟ کون سا لفظ قیامت تک کے لوگوں کے لیے شامل ہے؟ آقا علیہ السلام یقیناً ان سب پچھلوں کے لیے بھی نبی ہیں, اور آقا علیہ السلام کی بعثت عام ہے. امیین میں تو آقا بھیجے گئے نا, ہم نے بھی پڑھا ہے. آقا علیہ السلام کی بعثت کہاں ہوئی ہے خولا؟ کہاں ہوئی ہے؟ اب پتہ چل رہا ہوتا ہے مجھے. نبی علیہ السلام کی بعثت کہاں ہوئی ہے؟ امیین میں. وہاں تو آقا علیہ السلام بھیجے گئے, لیکن اللہ نے قرآن میں جا بجا آخرین کا لفظ اسی لیے بتایا تاکہ پتہ چلے ان کی بعثت صرف وہاں نہیں ہوئی بلکہ آقا علیہ السلام قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ نبی ہیں. آخرین میں یہی لوگ آئیں گے جو بعد کے لیے ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ سے دلال ہے. ایک حدیث ہے اس میں ہے ہم العاجم کل من صدق النبی من غیر العرب. یہ امام تفسیر حضرت مجاہد, نام سنا ہوگا ان کا, انہوں نے آخرین کے بارے میں لکھا. یہ جو آیتیں ہیں نا سورہ واقعہ سورہ مرسلات, جب انہوں نے ان آیات کی تفسیر کی نا تو انہوں نے اپنی تفسیر کے تحت لکھا اس سے عجمی لوگ مراد ہیں, عربوں کے سوا جس نے بھی نبی علیہ السلام کی تصدیق کی وہ سب اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلا آخرین سے مراد کون ہے؟ عجمی لوگ بھی ہیں. حدیث میں ہے آقا علیہ السلام سے آقا نے فرمایا واخرین منہم لما یلحق بہم کی نسبت سوال کیا گیا. آقا نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات نہیں ہوئی. سوال کیا گیا تو آقا علیہ السلام سے آقا نے فرمایا حضرت سلیمان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا, سلمان فارسی, حدیث یاد آ گئی ہوگی آپ کو. آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ فرمایا کہ اگر علم یا دین ثریا ستارے پر بھی ہوگا نا یہ وہاں پہنچ کر بھی اس کو حاصل کر لیں. تو آخرین سے مراد پھر کیا ہوا؟ آقا نے اپنی حدیث کے لفظ میں بھی آخرین سے مراد اجمی لوگ لیے. حضرت سلمان فارسی اجمی تھے, عربی نہیں تھے. سمجھ آئی؟ تو میں آپ سے یہاں طریقہ استدلال یہ کر رہی ہوں کہ قرآن میں جیسے 2 آیتوں میں آخرین سے مراد اجمی لوگ ہیں, حدیث میں بھی آخرین سے کیا مراد آیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ عربی لوگوں کے لیے صرف آقا نبی نہیں ہے بلکہ عربی, اجمی, گورا, کالا, قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نبی کون ہیں؟ نبی آخر الزمان. آقا علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آقا صرف عربیوں کے نبی ہیں, اجمیوں کے نبی نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے عربی ہوں اجمی ہوں سب کے نبی کون ہیں؟ نبی آخری زمان. یہ دلیل سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے لے کے عقیدہ ختم نبوت کی دلیل نمبر 10. یہ آخری دلیل ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 40. اور آپ سب کو یہ صورت آتی ہو, یہ دلیل آتی ہو. ماں کانا, صرف یہی آتی تھی نا پہلے, صحیح سی بتانی ہے, اور بھی آتی تھی. صحیح ہے. اچھا اس دلیل کو لکھیں, سورہ احزاب آیت نمبر 10 کس نے کہا ہے؟ دلیل نمبر 40 ہے اور 10 ہے, اور آیت نمبر
40 ہے. کیا آیت ہے؟ پڑھے سب. اچھا یہ جو نوٹس ہے نا اس کے لیے ریکارڈنگز دی جاتی ہیں. اب استاد محترم نے فرمایا تھا کہ آپ نے سارا سبق ان کو پڑھانا ہے. صحیح ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ وہ سبق لیکچر سارے ریپیٹ کیے ہیں جو ہمارے 4 دفعہ کلاسز میں ہو چکے ہیں اور میں نے اسے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ نے اس کو اپنے نوٹس کو خود لکھنا ہے لیکچر سے جو آپ کے گروپ میں آتے ہیں. ریکارڈنگ سنیں اس کو اس سے لکھیں اور پھر بھی میری کوشش ہے ساتھ ساتھ یاد کرا دوں. ٹھیک ہے چلیں. اب یہ جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سورہ احزاب آیت نمبر 40. یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پر قطعی دلیل ہے. کون سی دلیل ہے؟ اس آیت کی تفسیر جاننے سے پہلے اس کا شان نزول اور سیاق و سباق پتہ ہے سب کو؟ کس کس کو پتہ ہے؟ پچھلے سبق میں ہو گیا تھا. پچھلے سبق میں بہت کچھ ہو گیا تھا. اس کا سیاق و سباق جان لیں. اسلام سے پہلے عرب جن بری رسومات میں مبتلا تھے ان میں ایک بری رسم تھی متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنا بھی تھا کہ جو کسی بچے کو پالتا تھا اسے اسی کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. جیسے آقا علیہ السلام زید بن محمد. حتیٰ کہ حلت حرمت اور وراثت کے تمام احکام میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح قرار دیا جاتا تھا. جس طرح حقیقی اور نسبی بیٹے کی بیوہ اور مطلقہ سے باپ کا نکاح حرام ہے وہ اس کا سسر لگتا ہے سسر حرام ہوتا ہے اسی طرح لے پالک کی بیوہ اور مطلقہ کو بھی منہ بولے باپ پر حرام سمجھتے تھے. اسلام جو کفر و ضلالت کی تمام بری رسومات کو ختم کرنے آیا اس نے اس بری رسم کے خاتمے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے. کتنے طریقے؟ ایک تھا قولی اور دوسرا تھا عملی. ایک تو صاف الفاظ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5. سورہ احزاب آیت نمبر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا یہ بات تمہارے منہ کی ہے. اللہ ٹھیک بات فرماتا ہے یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہی راستہ سمجھاتا ہے وہی بتاتا ہے کہ لے پالکوں کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو یہی انصاف کی بات ہے. وہ اقسطو ان اللہ یہی اللہ کے ہاں کیا ہے. قرآن کریم نے متبنہ کے متعلق بیہودہ خیالات کو باطل کرنے کے لیے بنیاد ہی میں متبنہ یعنی لے پالک کی رسم ہی توڑ ڈالی. اس آیت کے نزول سے پہلے حضرت زید بن حارثہ جنہیں نبی علیہ السلام نے غلامی سے آزاد کر کے اپنا لے پالک بنایا تھا تمام صحابہ انہیں زید بن محمد کہنے لگے. نزول آیت کے بعد صحابہ کرام نے انہیں زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا زید بن حارثہ کہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو قولی طور پر توڑ ہی ڈالا. جب عملی طور پر باطل کرنا چاہا تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت زید کی متعلقہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرما لیں. کیا کر لیں؟ حضرت زینب سے کیا کریں تاکہ اس رسم بدت کا کلیتاً خاتمہ ہو. اب یہ مشکل فیصلہ جو تھا کہ آقا علیہ السلام پر تہمات لگ سکتی تھی. آقا علیہ السلام کے اوپر ویسے ہی ایک حیثیت ایسی ہو اور جو اتنے بڑے منصب پر ہو اسے اس سے تہمت سے بچنا پڑتا ہے. لیکن صرف قولی بات کافی پتا تھا کہ جب وہ عمل کر کے دکھائیں گے نا نبی علیہ السلام تو اس رسم جو باطل رسم ہے اس کا سد باب ہوگا. پھر آیت نمبر سورہ احزاب کی 38. آیت نمبر کیا ہے؟ قرآن میں صرف ایک صحابی یاد رکھیے گا جن کا نام ہے اور وہ صرف حضرت زید ہے. قرآن میں کسی اور صحابی کا نام صرف کن کا نام ہے؟ فلما کذا زید. حضرت زید کے نکاح میں تھی نا حضرت زینب جب نہیں بن سکی وہ جو جدائی ہو گئی تو پھر جو ہے نا وہ نکاح. اور آپ کو پتہ ہے صرف ایک خاتون ہے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے وہ حضرت زینب. حضرت نبی علیہ السلام ان کے پاس ایسے ہی تشریف لے گئے. یہ کزن تھی نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات. جب یہ نبی علیہ السلام کو جب دیکھا حضرت زینب نے تو فرمایا کہ نکاح نہیں ہوا گواہ نہیں تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے اور گواہ حضرت جبرائیل. نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ اور کیسا زبردست واقعہ ہے ایمان تازہ ہو گیا ہے نا. نکاح کس نے پڑھایا ہے اور اس میں گواہ کون تھے؟ حضرت. بہرحال بات کی نکل گئی. تو حضرت اچھا جی اب حضرت زید کی متعلقہ کون ہے؟ حضرت زینب. اب حکم آیا بھائی آپ نے عملی کر کے دکھانا ہے اور عملی کیسے ہوگا؟ آپ انہیں اپنے تو ہمارا نکاح ہم نے کر دیا اب آپ ان کے پاس جائیں. نبی علیہ السلام کن کے پاس تشریف لے آئے؟ حضرت. جیسے ہی آپ کا نکاح ہوا تو کفار عرب میں شور مچ گیا کہ اس نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. ان کے اعتراضات پر قرآن نے آپ کے بے پناہ فضائل بیان کیے اور اس پر یہ آیت اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دل بھی دکھتا ہے. مشکل فیصلہ تھا کہ کیسے نکاح مطلب کروں گا تو کیسے
میرے اوپر تہمات لگیں گی، آپ پر لگی بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی بھی کی اور آپ کے فضائل بھی بیان کیے تاکہ آپ کی دلجوئی بھی ہو جائے اور عرب پر آپ کے فضائل کھل کر واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. کفار کا رد کرنے کے لیے اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ آپ حضرت زید کے والد نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض الزام کی بنیاد سے ہی بے اصل کرنے کے لیے فرمایا آپ حضرت زید ہی کے نہیں بلکہ کسی بھی مرد کے باپ، آپ حضرت زید کے ہی نہیں بلکہ لہٰذا تمہارا اعتراض کرنا بے بنیاد ہے اور سراسر جہالت اور حماقت ہے. یہاں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے تو 4 بیٹے تھے، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کسی کے مرد نہیں ہیں. تو اس کا جواب قرآن نے اس الفاظ میں دیا کہ رجال کا لفظ استعمال کیا اور رجال بڑی عمر کے مرد کو کہتے ہیں. آپ کے چاروں بیٹے جو تھے نا، تو یہ تو ویسے ہی انتقال کر لیا تھا انہوں نے اپنے، اسی لیے تو کون سی صورت نازل ہوئی تھی؟ ان نشانیہ کا ہول، یہی تو مشہور ہوا تھا. آپ کی تو نسل ہی نہیں چل سکے گی، آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، لڑکی ہی نہیں ہے، آپ کی تو صرف بیٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کون سی صورت نازل فرمائی کہ آپ کے دشمن کا کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا، آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام ہم زندہ رکھیں گے. ورفعنا لک ذکر. اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے آپ رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہے. تو پہلا جملہ تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اور پھر فرمایا وَلَا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین. دوسرا یہ کہ ہر نبی اپنی قوم اور امت کا باپ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں تو پھر رسول بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی ہونے کے لیے باپ ہونا لازم ہے. یہ کیا اعتراض؟ یہ اعتراضات ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ابھی آپ لوگوں نے صرف یہ یاد رکھنا ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اور دلیل نمبر کون سی ہے؟ تلک عشرۃ کاملہ، کہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. تو قرآن مجید میں یہ لفظ خاتم النبیین آیا اور اس کے اندر ایسے اسرار ہیں، ایسے نکات ہیں کہ جن سے چند اسلاف کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ خاتم النبیین، اس پہ تحقیق بھی کی گئی اور بتایا گیا اور ان پر بہت ساری چیزیں واضح کی گئی کہ اب آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک اب آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا. قرآن میں قطعی لفظ ہے. اگر آپ ہم نے دلیلیں تو بہت پڑھی، قطعی لفظ نہیں آیا تھا، یہ آخری دلیل میں آیا. اور وہ کون سی دلیل ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر کہ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایک بھی آیت کا انکار کرے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ یہ کہ قرآن میں تو 100 آیات ہیں. قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ ایک آیت. قرآن کے لفظ، مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے لیے قرآن کے ایک ایک لفظ، قرآن کے ایک ایک نقطہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اور کافر ہونے کے لیے آپ کسی ایک نقطے کا بھی انکار کر دیں، آپ کیا ہو جائیں گے؟ اتنا نازک معاملہ ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں پورے قرآن کو مانتی ہوں، یہ جو خاتم النبیین ہے اس لفظ کو نہیں مانتی، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ دائرہ اسلام سے. تو یہ 10 آیات تھی جو آپ کے سامنے پڑھ لی، ایک دفعہ جلدی سے دوہرا لیں. پہلی آیت کیا تھی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من بعدک نہیں آیا، ينزل کا لفظ بھی استاد صاحب نے استعمال کرا. دوسری دلیل کیا ہے؟ میں ابراہیم کی دعا، اور ہم نے اس میں دلیل دی تھی کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، رسول کا لفظ تھا، واحد کا لفظ تھا، جمع کا لفظ نہیں تھا. تیسری دلیل للناس کافہ، آپ کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ اب آپ کے پاس اگر کسی نے نبی نے آنا ہوتا تو کافہ نہ آتا، جمیعہ. اچھا، چوتھی دلیل انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ اقرار کروایا گیا تھا اور انہوں نے کہا کرنا، ہم نے اقرار کر لیا کہ وہ جو نبی آئیں گے تو ہماری نبوتیں ختم، ان کی نبوت جاری ہو جائے گی اگر وہ ہمارے زمانے میں. دلیل نمبر کیا تھی؟ کہ ہر نبی اپنے وقت کے لیے بشیر اور نذیر تھا اور آپ قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ آگے آیت نمبر 6 کیا ہے؟ ہاں، قرآن میں 2 ہی مطاع ہیں، اللہ اور اس کے رسول. اگر کوئی اور مطاع ہوتا تو قرآن میں ان کا بھی ذکر ہوتا. آگے دلیل نمبر 7 کیا ہے؟ جی، آپ پہلے کے لیے مصدق ہوتے ہیں نبی، بعد کے لیے مخبر. لیکن نبی علیہ السلام پہلے کے لیے مصدق تھے اور بعد کے لیے اپنے لیے ہی کیا تھے؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. ہاں، حضرت عیسیٰ بعد کے لیے مخبر تھے اور وہ بتا کے گئے اسمہ. اچھا، دلیل نمبر وہ کیا ہے؟ ہاں، عجمیوں کے لیے بھی عربیوں کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں. دلیل نمبر 9 ہاں، وہی دلیل نمبر عجمی اور عربی. اور دلیل نمبر 10 خاتم النبیین. ھذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو کلاس اینڈ کر. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلے جائیں. آ رہا ہے نا، وہ آ چکا ہے.